اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ باب یاد کریں. بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوتی ہے، جسے اس دن کو قرآن میں یوم الفرقان سے یاد کیا گیا. حق اور باطل میں امتیاز کا خط کھینچ دیا گیا. مسلمانوں کے لشکر نے چند دشمنوں کو قید کیا. جنگی قیدی مدینہ طیبہ لائے گئے. مشورہ ہوا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. بہت ساری رائیں آئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے عوض، فدیہ کے عوض کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا. لیکن ان دشمنوں پہ بھی اللہ کے رسول کی نظر تھی. ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے رسول نے ان دشمنوں کو دیکھا. کسی کے پاس پیسہ تھا، اسے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا. لیکن بعض دشمن ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے. بعض دشمن ایسے تھے جنہیں کتابت کا فن آتا تھا. بعض دشمن ایسے تھے جو اس زمانے کے ماڈرن ایجوکیشن سے لیس تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم یہ صادر فرمایا کہ اتنے مسلمان بچوں کو لکھنا سکھائیں اور یہ آپ کے جنگ سے رہا ہونے کا فدیہ ہو جائے گا. آپ جو قیدی بنائے گئے ہیں یہاں، اگر آپ نے مسلمانوں کے اتنے بچے کو سکھا دیا تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا. یہ ہوتا ہے دانش حاضر سے استفادے کا طریقہ. دشمن کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. وہ دشمن جو یوم الفرقان کو ان لوگوں کے مقابلے میں آیا تھا جو اس زمین پر انبیاء کے بعد اس زمین پر ان سے افضل جماعت نہیں دیکھی گئی. اصحاب بدر کے مقابلے میں کھڑا ہوا دشمن، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا. مولا اگر یہ جو میرے ہیرے ہیں، یہ جو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، محنت اور مشقت سے میں نے انہیں جمع کیا ہے، اگر یہ سب ہلاک ہو گئے، 13 سال کی مکہ کی زندگی میں تانے سن کر کے، کنکری اور پتھروں کا بوجھ برداشت کر کے، دشمنوں کی تمام مخالفتوں کو برداشت کر کے میں نے یہ جو 313 لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم تیار کیا ہے، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا. اس زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا. ایسا پاک باز گرو، ہم مر جائیں لیکن ہمارے بعد بھی اللہ کا نام زندہ رہے گا، اس کا نام لینے والا رہے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ رسول کریم نے اس جماعت کے بارے میں کہا یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو اسلام کی رونقیں مان پڑ جائیں گی، محمد رسول اللہ کا مشن کمزور پڑ جائے گا. ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھر انتقام کا جذبہ دیکھیے. ہم کتنی جلدی انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک سیکنڈ دیر نہیں کرتے اسے زیر کرنے کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے. لیکن جب انقلاب کا پیغمبر آتا ہے تو انتقام کی نہیں سوچتا. وہ آنے والے قیامت تک کے لیے انقلاب کی پرورش کرنے کے لیے آیا تھا. وہ دشمنوں سے بھی اپنے انقلاب کے لیے استفادہ کر رہا ہے. اور بہار ہے مسلمانوں کے لیے، یہ جو جن لوگوں سے تم لڑ رہے ہو ان سے میدان میں مت لڑو، ان کے علم سے فائدہ حاصل کرو، ان سے سیکھو، آگے بڑھنا سیکھو، ان سے ٹیکنالوجی سیکھو، ان سے نالج سیکھو. اگر تم نے یہ سیکھ لیا، یہ تعلیم کا مشن ہے، یہ علم کا مشن ہے، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد بعثت کی تکمیل ہے جس کے لیے بطور خاص اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا تھا. بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ جہالت کی تاریکیاں دور کریں. تو آج مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اگر اپنا وجود ثابت کرنا ہے تو انتخابی مزاج سے باہر نکلیں، انتقامی مزاج سے باہر نکلیں، رد عمل کی پوزیشن سے باہر نکلیں اور محمد الرسول اللہ کا انقلابی مزاج اپنے اندر پیدا کریں. دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں، دشمن کے سائنس سے، دشمن کے علم سے، سامنے والے مخالف کے نالج سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. محمد رسول اللہ کی سیرت یہی کہتی ہے. انہوں نے ہمیں یہی سکھایا، انتقام کی جلدی مت کرو، انقلاب کے بارے میں سوچو، رد عمل کی پوزیشن میں مت آؤ. آنے والے اس
माहौल को देखो, इस्लाम इल्म के लिए आया था। यही वो फिक्र थी, यही वो मिजाज था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आए थे तो कुल 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त था, इस दुनिया से आप तशरीफ ले जा रहे थे, उस वक्त 17,000 ऐसे लोग तैयार हो गए थे जो अपने हाथों से लिखना और पढ़ना जानते थे।